اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ اسٹوڈنٹس، پہلے ہم نے رسالت محمدی کے بارے میں پڑھا تھا، منصب رسالت کے بارے میں پڑھا تھا، انبیاء کرام کی خصوصیات کے بارے میں پڑھا تھا اور ختم نبوت کے بارے میں پڑھا تھا۔ اب ہم نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقلی ثبوت، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نبوت محمدی کا عقلی ثبوت۔ آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ بتا رہے ہیں کہ 1400 برس پہلے دنیا میں جو ہے وہ بجلی کی تار نہیں تھی، ٹیلی فون نہیں تھے، مطلب کہ آپ سے 1400 برس پہلے پیچھے چلے جائیں تو وہاں تب نیوز پیپر بھی نہیں ہوتے تھے، رسالے بھی شائع نہیں ہوتے تھے، پرنٹنگ پریس بھی نہیں تھا، تب ٹیلی ویژن بھی نہیں ہوتے تھے، انٹرنیٹ بھی نہیں ہوتا تھا۔ انسان نے کہیں آنا جانا ہوتا تھا تو جو سفر تھا نا، مہینوں کا راستہ طے کرنا پڑتا تھا، تھوڑا سا سفر کرنا پڑتا تھا ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے، تو مہینے لگ جایا کرتے تھے۔ لیکن ان حالات میں جو تھا، دنیا کے درمیان میں عرب کا ملک جو ہے سب سے الگ تھلگ پڑا ہوا تھا۔ عرب کا ملک جہاں پہ اب جس کو ہم سعودی عرب کہتے ہیں اب نا، تو سعودی عرب میں وہ عرب کا ملک جو تھا وہ الگ تھلگ تھا۔ اس کے ارد گرد ایران اور روم اور مصر کے ملک تھے جن میں کچھ علوم و فنون کا چرچا تھا، مگر ریت کے بڑے بڑے سمندروں نے عرب کو ان سے جدا کر رکھا تھا۔ عرب جو سوداگر ہیں وہ اونٹوں پر مہینوں کا سفر طے کر کے ان ملکوں میں تجارت کے لیے جاتے تھے، مگر یہ تعلق صرف مال کی خرید و فروخت کی حد تک تھا۔ خود عرب میں کوئی اعلیٰ درجہ کا رہن سہن نہیں تھا، نہ کوئی مدرسہ تھا، نہ کوئی لائبریری تھی، نہ لوگوں میں تعلیم کا رواج تھا، بلکہ اس تمام ملک میں گنتی کے چند لوگ تھے جن کو کچھ لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا نا، کچھ لوگ تھے جن کو پڑھنا لکھنا آتا تھا، باقی سارے ان پڑھ ہی تھے، مگر وہ اتنا بھی نہیں کہ اس زمانے کے علوم و فنون سے واقف ہوتے۔ وہاں کوئی باقاعدہ حکومت بھی نہیں تھی، کوئی قانون بھی نہیں تھا، ہر قبیلہ جو ہے اپنی جگہ خود مختار تھا، آزادی کے ساتھ لوٹ مار ہوتی تھی، آئے دن خون ریز لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں، آدمی کی جان کوئی قیمت ہی نہیں رکھتی تھی، جس پر بس چلتا اسے مار ڈالتا، اس کے مال پر قبضہ کر لیتا، حلال اور حرام کی بھی کوئی تمیز نہیں تھی۔ عربوں کی آزادی جو تھی اس قدر بڑھی ہوئی تھی کہ کوئی بھی شخص جو ہے کسی قاعدے یا کسی قانون یا کسی ضابطے کی پابندی کے لیے تیار نہیں تھا، نہ کسی حاکم کی اطاعت قبول کر سکتا تھا، اور جہالت اس قدر تھی کہ ساری قوم جو تھی وہ پتھروں کے اوپر اڑتی تھی۔ راہ چلتے میں کوئی اچھا سا چکنا پتھر مل جاتا تو اس کو سامنے رکھ کر پوجا کرنے لگ جاتے تھے، یعنی جو گردنی کسی کے سامنے نہیں جھکتی تھی وہ پتھروں کے سامنے جھک جاتی تھی، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ پتھر جو ہیں ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ راستے میں کوئی بھی پتھر اچھا سا ہوتا وہ ان کو رکھ کے پوجنے لگ جاتے تھے۔ ایسی قوم جو تھی، انہی حالات میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے۔ وہ کون سا شخص ہے جو پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بچپن ہی میں ماں باپ اور دادا کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے۔ یہ بچپن ہی میں ماں باپ اور دادا کا سایہ کس کا سر سے اٹھ جاتا ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے باتیں سٹارٹ ہو گئی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے اس گئی گزری حالت میں جہاں پہ خون ریز لڑائیاں ہوتی تھیں، جہاں پہ کوئی تعلیم نہیں تھی، کوئی مدرسہ نہیں تھا، کوئی تمیز نہیں تھی رہن سہن کی، تو اس حالت میں جو تربیت مل سکتی تھی وہ بھی اس کو نہیں ملتی۔ ہوش سنبھالتا ہے تو عرب لڑکوں کے ساتھ بکریاں چرانے لگتا ہے۔ کون؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جوان ہوتے ہیں تو تجارت میں لگ جاتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا انہی عربوں کے ساتھ ہے، جن کی حالت ابھی پہلے میں نے بیان کی ہے کہ کیسے تھے عرب کے لوگ جو تھے۔ آزادی کے ساتھ لوٹ مار ہوتی تھی، آدمی کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی تھی، خون ریز لڑائیاں ہوتی تھی، ہر بندہ جو تھا وہ خود مختار تھا۔ ابھی عرب کے بارے میں بیان کیا ہے نا میں نے، تو تعلیم کا نام تک بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، مگر اس کے باوجود اس کی عادتیں جو تھیں، اس کے اخلاق جو تھے، اس کے خیالات جو ہیں وہ سب سے جدا ہیں۔ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کسی سے بد کلامی نہیں کرتا، اس کی زبان میں سختی کی بجائے مٹھاس ہے۔ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے یہ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، آپ پڑھیں گے تو بڑا مزہ آئے گا پڑھنے میں، اور وہ بھی ایسی کہ لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ ان کی زبان میں بڑی مٹھاس ہوتی تھی، وہ کسی کا ایک پیسہ بھی جو تھا ناجائز طریقے سے نہیں لیتے تھے۔ اس کی ایمانداری کا حال یہ ہے کہ لوگ اپنا قیمتی مال جو ہیں ان کے پاس حفاظت کے لیے رکھواتے ہیں،
اور وہ ہر ایک کے مال کی حفاظت اپنی جان کی طرح کرتا ہے، اور ساری قوم جو ہے اس کی امانت اور دیانت پر بھروسہ کرتی ہے اور اسے امین کے نام سے پکارتی ہیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی جو تھے وہ امانتیں جو ہیں وہ بڑی ایمانداری کے ساتھ محفوظ کر کے رکھتے تھے، تو انہیں امین کہہ کے پکارتے ہوتے تھے۔ اور ہمارے پیارے نبی کا دل ایسا نرم ہے کہ ہر ایک کے دکھ درد میں شریک ہو جاتے تھے، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرتے تھے، بھوکھوں کو کھانا کھلاتے تھے، مسافروں کی میزبانی کرتے تھے، کسی کو اس سے دکھ نہیں پہنچتا تھا، اور خود دوسروں کی خاطر دکھ اٹھاتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کی سیرت کی باتیں جو ہیں کرتے جائیں تو باتیں ختم نہیں ہوتی، بہت ان کی سیرت کے بارے میں بہت بیان کیا ہے، جن کی سیرت بہت اعلیٰ تھی، ہمارے لیے وہ نمونہ ہے ان کی سیرت۔ اس جاہل قوم میں یہ شخص ایسا نمایاں نظر آتا ہے کہ گویا پتھروں کے ڈھیر میں ایک ہیرا چمک رہا ہے۔ 40 برس کے قریب اس قدر پاک صاف اور اعلیٰ درجے کی شریفانہ زندگی بسر کرنے کے بعد یہ شخص اس تاریکی سے جو اس کے چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی گھبرا اٹھتا ہے۔ جہالت اور بد اخلاقی، بد کرداری اور یہ ہولناک سمندر جو ہے اس کو گھیرے ہوئے تھا، وہ اس سے نکل جانا چاہتا ہے، کیونکہ یہاں کوئی بھی چیز اس کی طبیعت کے مناسب نہیں ہے۔ آخر وہ آبادی سے دور ایک پہاڑ کے غار میں جا کر تنہائی اور سکون کی کیفیت میں کئی دن گزارنے لگتا ہے، فاقے کر کے اپنی روح اور اپنے دل و دماغ کو اور زیادہ پاک صاف کرتا ہے، سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے اور کوئی روشنی ڈھونڈتا ہے جس سے وہ اس چاروں طرف پھیلی ہوئی تاریکی کو دور کر دے۔ ایسی طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے جس سے وہ اس بگڑی ہوئی دنیا کو توڑ پھوڑ کر پھر سے سنوار دے۔ اس کی حالت میں ایک عظیم الشان تبدیلی آتی ہے، یکایک اس کے دل میں وہ روشنی آ جاتی ہے جس کو اس کی فطرت مانگ رہی تھی۔ اچانک اس کے اندر وہ طاقت بھر جاتی ہے جو اس سے پہلے کبھی ظاہر نہ ہوئی تھی۔ وہ غار کی تنہائی سے نکل آتا ہے، وہ اپنی قوم کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ بت کسی کام کے نہیں، انہیں چھوڑ دو۔ یہ زمین اور آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ تارے، زمین اور آسمان کی یہ ساری قوتیں جو ہیں خدا کی مخلوق ہیں، وہی تمہارا پیدا کرنے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی مارنے والا ہے، وہی زندگی دینے والا ہے۔ سب کو چھوڑ کر اسی کو پوجو، مطلب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اسی سے اپنی ضرورتیں مانگو۔ یہ چوری جو ہے، یہ لوٹ مار، یہ شراب خوری جو تم کرتے ہو سب گناہ ہے۔ یہ ہمارے آقا جو ہیں اپنی قوم سے اس طرح مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ انہیں چھوڑ دو، خدا انہیں پسند نہیں کرتا۔ سچ بولو، انصاف کرو، نہ کسی کی جان لو، نہ کسی کا مال چھینو، جو کچھ لو حق کے ساتھ لو، جو کچھ دو حق کے ساتھ دو۔ تم سب انسان ہو، انسان اور انسان سب برابر ہیں۔ اور جو جاہل قوم ہے، جو عرب کی قوم تھی، جاہل قوم تھی، اس نے نیک انسان کو صرف اس کے قصور میں تنگ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایسی باتیں کیوں کہہ رہے ہیں، وہ برا کہہ رہا ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی جو تھے وہ برا نہیں کہہ رہے تھے، وہ انہیں اچھائی کا راستہ بتا رہے تھے کہ یہ اچھائی کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے۔ تو وہ جاہل قوم جو تھی وہ ناسمجھ تھی، ان پڑھ تھی، وہ کہتے ہیں کہ جو باپ دادا کے وقت سے ہوتی چلی آ رہی ہیں ان باتوں کی تعلیم کیوں دیتا ہے، جو بزرگوں سے طریقے کے خلاف ہیں۔ اسی قصور پر انہوں نے انہیں گالیاں دینا شروع کر دیں، ہمارے پیارے نبی کو پتھر مارنے شروع کر دیے، اس کے لیے جینا مشکل کر دیا، اس کے قتل کی سازشیں کرنے لگے۔ ایک دو دن نہیں بلکہ پورے 13 برس تک سخت سے سخت ظلم توڑے، یہاں تک کہ اسے وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ پھر وطن سے نکال کر بھی چین نہ لیا، جہاں اس نے پناہ لی تھی وہاں بھی کئی برس تک اس کو پریشان کرتے رہے۔ ہمارے پیارے نبی جو تھے یہ مشکلات جو ہیں جھیلتے رہے، ان کے ظلم و ستم جو ہیں وہ سہتے رہے، مگر یہ سارے ظلم و ستم سہنے کے بعد بھی ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہے۔ انسان تو کیا فرشتے بھی اس نیکی پر قربان جائیں، سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے نبی جو تھے بہت ظلم سہنے کے بعد بھی ان کے لیے دعائے خیر کرتے تھے کہ کیا پتہ ان کو سمجھ آ جائے۔ جب یہ عظیم انسان اپنے غار سے تعلیم لے کر نکلا تو اس کی ذات میں کتنی بڑی تبدیلی آ گئی۔ اب جو کلام وہ سنا رہا تھا وہ ایسا فصیح اور بلیغ، زبان کی خوبیوں سے بھرپور تھا کہ کسی نے اس سے پہلے ایسا کلام کہا اور نہ اس کے بعد کوئی کہہ سکا۔ عرب والوں کو اپنی شاعری، اپنی خطابت، اپنی زبان کی فصاحت پر بڑا ناز تھا۔ اس نے عربوں سے کہا کہ تم ایک ہی صورت اس کلام جیسی بنا لاؤ، مگر وہ یہ نہ کر سکے۔ حد یہ ہے کہ خود اس شخص کی عام بول چال اور تقریر کی زبان بھی ایسی بلند پایہ نہ تھی جتنی اس خاص کلام کی تھی۔
وہ کلام جو تھا وہ قرآن پاک تھا۔ قرآن پاک کی جو صورت تھی کوئی بھی ایسی نہیں لا سکتا تھا۔ اس ان پڑھ صحرا میں رہنے والے انسان نے حکمت اور دانائی کی ایسی باتیں کہنا شروع کیں کہ نہ اس سے پہلے کسی انسان نے کہی تھی، نہ اس کے بعد آج تک کوئی کہہ سکا، نہ 40 برس کی عمر سے پہلے خود اس کی زبان سے وہ کبھی سنی گئی تھی۔ ایک امی ان پڑھ جو تھے، اس نے اخلاق، معاشرت، سیاست اور انسانی زندگی کے تمام معاملات کے متعلق ایسے قوانین بتائے کہ بڑے بڑے عالم اور عقلمند کئی سالوں کی سوچ بچار اور ساری عمر کے تجربات کے بعد بامشکل ان کی حکمتوں کو سمجھ سکتے ہیں، اور دنیا کے تجربات جتنے بڑھتے جاتے ہیں ان کی حکمتیں اور زیادہ کھلتی جاتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی نے 23 برس کی مدت میں اپنے اخلاق، اپنی نیکی، اپنی شرافت اور اپنی اعلیٰ تعلیم کے زور سے اپنے دشمنوں کو دوست بنایا، اپنے مخالفوں کو ہم نوا بنایا۔ بڑی بڑی طاقتیں اس کے مقابلے میں اٹھیں، آخرکار شکست کھا کر اس کے قدموں پر آ رہیں۔ اس نے جب فتح پائی تو کسی دشمن سے بدلہ نہ لیا، کسی پر سختی نہ کی۔ جنہوں نے اس کے حقیقی چچا کو قتل کیا تھا اور اس کا کلیجہ نکال کر چبا گئے تھے، ان کو بھی فتح پا کر انہوں نے معاف کر دیا۔ ہمارے پیارے نبی جو تھے وہ معاف کر دیتے تھے۔ جہالت سے نکال کر اعلیٰ درجے کے مہذب قوم بنا دیا عربوں کو۔ جو عرب کسی قانون کی پابندی پر تیار نہ تھے، ان کو اس کے قانون کا ایسا پابند کر دیا کہ دنیا کی تاریخ میں کوئی بھی قوم ایسی پابند قانون نظر نہیں آتی۔ جو عرب کسی کی اطاعت پر آمادہ نہ تھے، اس نے ان کو ایک عظیم الشان سلطنت کا اطاعت گزار بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہت اچھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھی جن لوگوں کو اخلاق کی ہوا تک نہ لگی تھی، ان کے اخلاق ایسے پاکیزہ بنا دیے کہ آج ان کے حالات پڑھ کر دنیا حیران ہو جاتی ہے۔ جو عرب اس وقت دنیا کی قوموں سے سب سے زیادہ نیچے تھے، وہ اس اکیلے انسان کے اثر سے 23 برس کے اندر یکایک ایسے زبردست ہو گئے کہ انہوں نے ایران، روم اور مصر کی عظیم الشان سلطنتوں کے تختے الٹ دیے۔ ہمارے پیارے نبی کا جو اخلاق تھا وہ بہت اچھا تھا۔ ہمارے پیارے نبی جو ہے اپنے اخلاق سے لوگوں کو ان کو برے کاموں سے روکتے تھے، اچھائی کی طرف لانے کے لیے اپنے اخلاق کے زور پر کرتے تھے سب کچھ۔ یہ وہ افراد ہیں جن کی یہ حیرت انگیز بات ہے، جنہوں نے اس کی پیروی سے انکار کیا تھا۔ جو اس کے مخالف اور دشمن ہیں وہ بھی اس کے اثرات سے مستفید ہوئے۔ ہمارے پیارے نبی کے اخلاق سے مستفید ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ دنیا توحید کا سبق بھول گئی تھی، اس نے انہیں یہ سبق پھر سے یاد دلا دیا۔ اتنے زور کے ساتھ آواز لگائی کہ آج بت پرستوں اور مشرکوں کے مذہب میں توحید کا دعویٰ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ شخص جو ایک جاہل قوم اور ایک نہایت طریق ملک میں پیدا ہوا تھا، 40 برس کی عمر تک گلہ بانی اور سوداگری کے سوا کوئی کام نہ کیا، کسی قسم کی تعلیم و تربیت نہیں پائی۔ قابل غور بات یہ ہے کہ 40 برس کی عمر کو پہنچنے کے بعد بھی ان کے اندر کہاں سے یکایک اتنی خوبیاں جمع ہو گئی، کہاں سے اتنا علم آ گیا کہ وہ سپہ سالار بھی بن گئے، اعلیٰ درجے کے جج بھی ہیں، ایک زبردست قانون ساز بھی ہیں، ایک بے مثل فلاسفر بھی ہیں، اخلاق و تمدن کی لاجواب اصلاح کرنے والے بھی ہیں، اور ایک حیرت انگیز ماہر سیاست بھی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کے اندر بہت زیادہ جو ہیں خوبیاں رونما ہوتی تھیں۔ یہ حیرت انگیز کمالات جو ہیں جتنے بھی ہیں دکھا کر، اگر وہ کہتے ہیں کہ انسان سے بالا تر ہستی ہو تب بھی کوئی اس کے دعوے کو غلط نہیں کہہ سکتا تھا، مگر اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ سب میرے اپنے کمالات ہیں۔ اس کے برعکس اس نے ہمیشہ یہی کہا کہ میرے پاس کچھ بھی اپنا نہیں ہے، سب کچھ خدا کا ہے اور خدا کی طرف سے ہے۔ اب دیکھیے اتنی ساری خوبیوں کا ہونا، اتنے سارے جو تھے عہدے ملنے کے باوجود بھی انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ سب کچھ میرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ میں نے جو کلام پیش کیا ہے، جس کی مثال لانے سے سب انسان عاجز ہیں، اس جیسا کلام کوئی نہیں لا سکتا۔ یہ میرا کلام نہیں ہے، نہ میرے دماغ کی قابلیت کا نتیجہ ہے، بلکہ یہ خدا کا کلام ہے۔ اس کی ساری تعریف خدا کے لیے ہے۔ میرے جتنے کام ہیں یہ بھی میری اپنی قابلیت سے نہیں ہیں، بلکہ محض خدا کی ہدایت سے ہیں۔ ادھر سے جو کچھ اشارہ ہوتا ہے وہی کرتا ہے اور کہتا ہوں۔ ایسے سچے انسان کو خدا کا پیغمبر کیسے نہ مانا جائے؟
اب یہ اتنی ساری خوبیوں کا ہونا جو ہے، جس ذات باری تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، صاف صاف اسی کا حوالہ دیتا ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم اس کی تصدیق نہ کریں؟ جب وہ خود ہی اپنی خوبیوں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی دی ہوئی ہیں، تو ہم کیوں کہیں کہ نہیں، یہ سب تیرے اپنے دماغ کی پیداوار ہے؟ جب ہمارے پیارے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے سب کچھ، جھوٹا آدمی تو دوسروں کی خوبیوں کو بھی اپنی طرف منسوب کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، مگر اس کی سچائی ایسی ہے کہ وہ ان خوبیوں کو بھی اپنی طرف منسوب کرنا گوارا نہیں کرتا، سبحان اللہ، جنہیں وہ آسانی سے اپنی خوبیاں کہہ سکتا تھا، جن کے حاصل ہونے کا ذریعہ کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا تھا، جن کی بنا پر اگر وہ انسانوں سے بالا تر ہونے کا بھی دعویٰ کرتا تو کوئی اس کو جھٹلا نہ سکتا تھا۔ پھر بتائیے کہ اس سے زیادہ سچا انسان کون ہو سکتا ہے؟ یہ ہیں ہمارے پیارے نبی، تو تمام جہانوں کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کی دلیل خود ان کی سچائی ہے، ان کے عظیم الشان کارنامے، ان کے اخلاق، ان کی پاک زندگی کے واقعات سب طریقوں سے ثابت ہیں۔ جو شخص دل سے حق پسندی اور انصاف کے ساتھ ان کو پڑھے گا، اس کا دل جو ہے خود گواہی دے گا کہ وہ ضرور خدا کے پیغمبر ہیں۔ وہ کلام جو انہوں نے پیش کیا وہ یہی قرآن ہے جسے ہم پڑھتے ہیں۔ اس بے مثال کتاب کو جو شخص بھی سمجھ کر کھلے دل سے پڑھے گا، اس کو اقرار کرنا پڑے گا کہ یہ ضرور خدا کی کتاب ہے، کوئی انسان ایسی کتاب نہیں لکھ سکتا۔ یہ تھا نبوت کا بارے میں، نبوت محمدی کا عقلی ثبوت کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کے بارے میں، ان کے عہدوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آپ نے اسے اچھے سے ریڈ کرنا ہے، اس کی ریڈنگ بھی کرنی ہے۔ اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے اور اسوائے حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے بیٹا، اوکے، اللہ حافظ۔